بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے افسوسناک خبر آپ کو دیں۔ کبیر والا مخدوم انٹرچینج موٹر وے M4 پر بس اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں بس ہوسٹس جاں بحق ہو گئی۔ 6 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں THQ اسپتال میں زخمی ڈرائیور کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے خرم شہزاد سے۔ والا مخدوم پور انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر بس اور ٹرالر کے درمیان خوفناک تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ایک ہوسٹس جو ہے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ 10 افراد کو موقع پر ہی طبی امداد دینے کے بعد ان کو روانہ کر دیا گیا، جبکہ 6 افراد کو کبیر والا میں THQ ہاسپٹل اور خانے وال DHQ میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ زخمی بھی موجود ہیں، بس کے ڈرائیور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ میں لاہور سے ملتان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں کبیر والا ڈبل سڑکوں پہ پہنچا ہوں، ٹرک والے نے بغیر دیکھے، جگہ کم ہے ادھر، سڑکیں چھوٹی ہیں، وہ ٹرالا آگے کر دیا۔ اس کو بچاتے ہوئے میں نے دیوار کے ساتھ بھی گاڑی ہٹ کی کہ بچ جائے، لیکن گاڑی ٹرالے کے ساتھ ہٹ ہوئی۔ وہ ٹرالے والا وہ ٹرالے کے ساتھ ہی ہٹ ہوئی، گاڑی نہ نکل گیا ٹرالے نا۔ کبیر والا مخدوم پور انٹرچینج کے قریب موٹر وے کی 2 روئیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اس گاڑی کو بچایا جائے، لیکن وہاں پر ٹرالر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے بچانے کی کوشش بھی کی اور گاڑی کو جو ہے وہ دیوار میں ہٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹرالر نے ایک سائیڈ سے جو ہے ٹکر لگائی، جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ ٹرالر کے اندر جا کر ہٹ ہوئی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اور جو زخمیوں کو ہے وہ یہاں پر کبیر والا THQ میں طبی امداد دی جا رہی ہے اور جو ڈیڈ باڈی ہے وہ DHQ خانے وال میں شفٹ کر دی گئی ہے۔ جی، کراچی کے علاقے قائد آباد کی گلستان سوسائٹی میں 24 گھنٹے طویل بجلی کی بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے قومی شاہراہ پر ٹریفک روک دیا، جس کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا، علاقے میں بجلی نہیں۔ قومی شاہراہ بند ہونے سے ٹریفک جیم میں پھنسے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اشکاباد کے عالمی امن فورم میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ روسی ترک تاجر صدور سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر پیوٹن نے کافی دیر تک شہباز شریف کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وزیر اعظم سے تاجک اور کرغز صدور کی بھی غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے ترکمانستان میں یادگار غیر جانبداری کا دورہ بھی کیا۔ پھول رکھے۔ ایکس پر اپنے بیان میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے اہم ملاقات پر اپنی خوشی کا بھرپور اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اشکاباد میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز رہے۔ ترکمانستان میں عالمی رہنماؤں سے دوستانہ ملاقاتیں ہوئیں۔ ایرانی، روسی، ترک اور تاجک صدور سے ملاقاتوں میں شہباز شریف نے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی مضبوط حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف نے 2 طرفہ تجارت بڑھانے، سرحدی منڈیاں فعال، سرحدی سلامتی مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے کہا، ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہشمند ہے۔ ولادیمیر پیوٹن سے غیر رسمی ملاقات کے دوران روسی صدر نے کافی دیر تک شہباز شریف کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ملاقات میں 2 طرفہ امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کی روسی، ترک اور تاجک صدور کے ساتھ مشترکہ بیٹھک لگی۔ اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کی کرغز صدر ساجد جپاروف سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم دورہ ترکمانستان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر صدر ایردوان سے ترکمانستان میں ملاقات سے متعلق لکھا۔ بین الاقوامی فورم پر پیارے بھائی رجب طیب ایردوان سے بہت اچھی ملاقات ہوئی۔ قابل اعتماد دوست کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کرنا ہمیشہ خوشی کی بات ہے۔ ہم نے پاک ترکی گہرے تعلقات، تاریخی رشتے کو مضبوط کرنے کا عزم کیا۔ تجارت، توانائی، دفاع، سرمایہ کاری میں باہمی تعاون مستحکم کرنے کا عزم دہرایا۔ غزہ اور افغانستان سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امن و استحکام، عوام، خطے اور دنیا کی بھلائی۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ اشکاباد میں عالمی فورم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، عالمی برادری افغان طالبان رجیم پر دباؤ ڈالے۔ طالبان رجیم اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری پوری کریں۔
وزیر اعظم نے کہا دوست ملکوں نے مستقل جنگ بندی کی کوشش کی، افغان رجیم کے ساتھ صورتحال اب بھی نازک مرحلے میں ہے۔ مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جرہ میں اسرائیل کے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کو سہولت فراہم اسرائیل کی ذمہ داری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ اسلام آباد کے مطابق پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے کہا ہے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کو کام کرنے دیا جائے۔ کئی دہائیوں سے عالمی ادارہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو تحفظ، تعلیم، صحت، سماجی خدمات اور ہنگامی امداد فراہم کر چکا ہے۔ اونروا کے مینڈیٹ میں 3 سال کی توسیع اس کے اہم کردار پر عالمی اعتماد کا اظہار ہے۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے واضح کیا تھا اسرائیل اونروا کی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان کی ورچوئل ایسٹ ٹیکنالوجی میں بڑی کامیابی، عالمی بلاک چین کمپنی بائننس کے ساتھ جدید مالیاتی ٹیکنالوجی پر اہم معاہدہ کر لیا۔ MOU پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں شفافیت، لیکوڈیٹی اور عالمی سرمایہ کاری کے دروازے کھولنے کی طرف بڑا اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت اور بائننس انویسٹمنٹ کمپنی کے درمیان بلاک چین تعاون کے لیے تاریخی MOU سائن ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بائننس کے CEO رچرڈ ٹینگ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ بائننس کے سربراہ CZ بھی موجود تھے۔ کے تحت پاکستان کے حقیقی اور خود مختار اثاثوں مثلا حکومتی بانڈز، ٹریجری بلز، کموڈیٹی ریزروز کو ٹوکنائز کر کے بلاک چین پر منتقل کرنے میں تعاون کیا جائے گا۔ ابتدائی مرحلے میں $2 ارب تک کے حکومتی اثاثے بلاک چین نظام میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ منصوبہ قوانین، پالیسیوں اور ریگولیٹری منظوریوں سے مشروط ہے۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے بائننس اور HTX کو NOC بھی جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا NOC فریم ورک مالی ڈسپلن اور ذمہ دارانہ جدت کے عزم کا ثبوت ہے۔ وزیر خزانہ نے اعلیٰ قیادت کے ویژن اور تعاون کو معاہدے کا بنیادی محرک قرار دیا۔ بائننس کے بانی CZ نے کہا MOU پاکستان کے لیے ایک سنگ میل ہے، پاکستان کی قیادت کے ساتھ کام کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ PVRA کے چیئرمین بلال بن ثاقب کا کہنا تھا فریم ورک پاکستان کی فیٹف معیار سے ہم آہنگی مزید مضبوط کرتا ہے۔ پاکستان میں 4 کروڑ تک ڈیجیٹل ایسٹ صارفین ہیں۔ پاکستان سے منسلک سالانہ ڈیجیٹل ایسٹ ٹریڈنگ $300 ارب تک پہنچ چکی۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں 9 مئی پر فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ 200 سے زائد حساس مقامات پر حملہ معمولی بات نہیں، یہ واقعہ اندرونی ہاتھ کے بغیر ممکن نہیں لگتا۔ عین ممکن ہے فیض حمید سلطانی گواہ بن کر ساری کہانی سنا دیں۔ بات درست ہے، شاید وعدہ معاف گواہ بن جائیں جنرل فیض صاحب۔ 200 سے زائد حساس مقامات جو کہ عام شہریوں کو نہیں پتا یہ کیسے پاسبل ہوا۔ افسوسناک واقعہ جو 9 مئی کا ہوا، یہ ایک انٹرنل ہینڈ ہی تھا۔ فردر جو ایک انویسٹیگیشن پروسیس آن گوئنگ ہے اور وہ اپنی زبان سے ہی تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے اور یہ عین ممکن ہے وہ بتا دیں 9 مئی کے حوالے سے۔ اگر وہ اپنی ٹیل ٹیل کرتے ہیں اور اپنا وعدہ معاف گواہ بننے والے جو بات ہے یا سلطانی گواہ بننے والی جو بات ہے وہ عین ممکن ہے۔ فیض حمید اگلے کیس میں بانی PTI کے خلاف شواہد اور گواہی دینے جا رہے ہیں۔ سب بتائیں گے کہ وزیر اعظم کی طرف سے کیا ہدایات ملی، 9 مئی کو کیا کیا ہوا۔ سینیٹر فیصل وارڈا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی PTI کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا فیض حمید کیا شواہد اور گواہی دیتے ہیں۔ ان کے شواہد بلیک اینڈ وائٹ ہوں گے، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، فوج کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو صرف سزائیں 2 ہی ہوتی ہیں، یا عمر قید 14 سال یا سزائے موت۔ جو فیض حمید کے کیس چل رہے ہیں اس میں نیکسٹ کیس میں وہ شواہد دینے جا رہے ہیں فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف۔ ایز پرائم منسٹر ان کو کیا آرڈر ملتے رہے اور 9 مئی کے مطابق کیا کیا ہوتا رہا۔ عمران خان صاحب کے شکنجے میں کستہ و نظر دیکھتا ہوں، جب وہ شواہد دیں گے فیض حمید صاحب اور گواہی دیں گے، ہمیں شواہد کا انتظار کرنا ہوگا کہ فیض حمید صاحب وہ شواہد اور گواہی دیتے کیا ہیں۔ ریاست کو جو انہوں نے گالیاں دی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، خرم ذیشان سینیٹر، اس کی سینیٹرشپ میں نہیں دیکھ رہا، شیخ وقاص ان کی سیاست نہیں دیکھ رہا۔ -1 PTI نے خود کر دیا ہے، عارضی نااہل نالائق CM۔ انہوں نے بھی میرا لیڈر میرا قائد 10 سیکنڈ کی ویڈیو سائیڈ پر وہ بھی کہہ رہے ہیں بات چیت۔ فیض حمید کی سزا میں
کوئی کمی پیشی نہیں ہو رہی. فیض حمید کے ایویڈنسز از گوئنگ ٹو بی بلیک اینڈ وائٹ. اسپائی چیف تھا وہ, اس کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکے گا. آن ٹاپ آف 14 سال اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی. اب بات آ رہی ہے سزائے موت کی, خدا نخواستہ آتی ہے اگلے کیس میں, تو وہ ایکسپیکٹ کریں گے مجھے اس میں بھی 14 سال ہو جائے. اگر 14 سال آتی تو کہیں گے 12 سال ہو جائے. ٹھیک ہو گیا فیصل وارث تو صاحب. اس میں تو کوئی کلیئرٹی, اور وہ دوسروں کا پھندا بھی اپنے حصے میں پورا کیوں لیں گے, اور دوسرے کو کلین چٹ کیوں دے دیں گے؟ نہیں دیں گے وہ. 9 مئی اور آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت لانگ مارچ میں فیض حمید کا بہت عمل دخل تھا. یہ دونوں واقعات کے ڈائریکٹر تھے. اندازہ ہے فیض حمید کا سیاسی مداخلت کا کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. بولے فیض حمید کے ساتھ سیاستدان اور سیاسی جماعتوں کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. یہ بھی بتایا وزیر اعلیٰ دہشت گردی کے خلاف ایکشن اور افغانوں کی واپسی میں حائل نہ ہوئے تو کے پی میں گورنر راج نہیں لگے گا. میرا اندازہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہیں, اور اس سے پہلے جو ایک لانگ مارچ ہوا تھا جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی, ان میں جو ہے وہ فیض حمید صاحب کا بہت عمل دخل تھا, اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ٹاپ لیول کی, وہ فیض حمید صاحب کے ساتھ رابطے میں تھی, اور فیض حمید صاحب ہی شاید اس لانگ مارچ کے بھی جو ہے وہ ڈائریکٹر تھے, اور 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کا ہاتھ تھا. تو اگر وہ پروسیکیوشن ہوتی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف, ان الزامات میں کیس چلتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ جو سیاستدان ملوث تھے ان کو بھی وہ ایکوز کے طور پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. چیف منسٹر کے پی کے اگر 2 چیزوں میں حائل نہ ہوئے تو کوئی گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگے گا. دہشت گردی سے متعلق جو فیڈرل گورنمنٹ کی اور فوج کی پالیسی ہے اس میں وہ حائل نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی افغانستان کے لوگوں کی, ان کے متعلق جو پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ ان کو واپس بھیجا جائے, اس میں وہ رکاوٹ نہ ڈالے. نواز شریف اور مریم نواز کے سابق ترجمان محمد زبیر کا کہنا ہے قمر باجوہ شدید ناراض ہونا شروع ہو گئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کو چپ کرا دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. دی رپورٹرز میں بات کرتے ہوئے سابق گورنر سندھ نے کہا قمر باجوہ کا خیال تھا نون لیگ کے میڈیا سیل سے ساری پلاننگ ہوتی ہے. قمر باجوہ نے خود میری فیض حمید سے ملاقات کرائی. قمر باجوہ کنگ میکر بننا چاہتے تھے. انہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلے کروائے تاکہ بانی پی ٹی آئی کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے. قمر باجوہ اور فیض حمید بالکل ایک پیج پر تھے. کسی سے میری ملاقات بھی کروائی تھی اس وقت کہ جی آپ جا کے ایکسپلین کریں, کنفرم بات کر رہا ہوں جنرل فیض سے. جنرل باجوہ شدید ناراض ہونا شروع ہو گئے تھے مریم نواز کے حوالے سے. انہوں نے خود کہا کہ جی اس کو اگر اس کی زبان اگر بند کروا دیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میڈیا سیل تھا اور وہ کہتے تھے ساری پلاننگ بیٹھ کے وہاں سے ہوتی ہے. وہ کنگ میکر بننا چاہتے تھے. الیکشن ہو رہے 2018 میں, اگر وہ ان کا کام پورا کر دیں گے جو انہوں نے کیا نواز شریف کا ججمنٹ کے تھرو, جو بھی سزائیں ملی تھیں اس کا کوئی بیسس نہیں تھا, اور وہ اگر سزائیں دلوا دیں گے تو عمران خان تو خود ان پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوگا اینڈ ہی ول ایمرج ایز دی کنگ میکر. جنرل باجوہ نے 2022 مارچ میں ایک تقریر کی تھی. انہوں نے یہ اعتراف کیا پبلک ایک سیمینار میں بات کرتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج پولیٹکس میں پچھلے 70 سال سے انوالو رہی ہے, جو کہ ایک غیر آئینی عمل ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کیا خود سے سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. فیض حمید اینڈ جنرل باجوہ ور آن سیم پیج ایگزیکٹلی, بالکل, چاہے وہ کورٹ کے کیسز تھے نواز شریف کے, مریم نواز کے اور پی ایم ایل این لیڈرز کے. اپنے اور پرائے کی پہچان رکھنا ہے, پرائیوں پر بھروسہ نہیں کرنا. نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. الیکشن میں ٹکٹ دینے کے لیے پکے ساتھیوں کو دیکھنا ہے. لاہور میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عہدیداروں سے گفتگو میں مزید کہا فضا بہت اچھی ہے, الیکشن میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا. ہم نے پہچان رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. پرائے لوگوں کو انکریج بھی کرنا, بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا چاہیے. جو ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ بھی دیا جائے. چاہے وہ پاکستان کے الیکشن ہوں, پنجاب کے ہوں, کسی صوبے کے ہوں, یا آزاد کشمیر کے ہوں, یا گلگت بلتستان کے ہوں, فضا ماشاءاللہ اچھی ہے. اس کا بھرپور فائدہ پارٹی کو اٹھانا چاہیے.
पेट्रोलियम मसनूआत मंगल से 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा कीमतों से मुतालिक पीर को सिफारिश करेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीज़न नई कीमतों का ऐलान करेगा। ज़राए ने बताया है पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर और डीजल 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। मिट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे, लाइट डीजल 10 रुपये फी लीटर सस्ता होने की तवक्को है। ओगरा की जानिब से नई कीमतों से मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। होशियार खबरदार, हुकूमत नए टैक्स लगाने पर तैयार। IMF को टैक्स प्लान पेश कर दिया गया। खाद और ज़रूरी अद्वियात, चीनी से बनने वाली अशिया पर नए टैक्स लगेंगे। कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी कर ली गई। IMF से तरक्याती स्कीमों में कमी लाने का वादा भी कर लिया गया। बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़रूरी अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ने IMF को खाद और ज़रूरी अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5% करने और हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ कराने और कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। रवा माली साल में हुकूमत को $4 अरब के फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। सऊदी अरब से भी $1 अरब का उधार तेल मिलने का इम्कान है। कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 128 अरब रुपए की IPP से सूद की रकम को खत्म कराया जाएगा। माली साल 2031 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा जीरो इनफ्लो रखने की यकीन दहानी कराई गई है। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ 40 लाख जबकि आलमी बैंक ग्रुप से $50 करोड़ की बजट सपोर्ट हासिल हो सकती है। कराची में रवा साल मुतारिफ करवाए जाने वाले ई-चालान सिस्टम का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर MPS कमेटी का हिस्सा हैं। एडिशनल IG कराची DIG ट्रैफिक कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। कमेटी ई-चालान सिस्टम का मुकम्मल जायजा लेगी। ट्रैफिक जुर्मानों से मुतालिक पॉलिसी पर भी गौर किया जाएगा। सिस्टम को मौसर और कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। शहर कायद में एक और मासूम बच्चा बेरहम वाटर टैंकर तले कुचला गया और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। हादसा वाटर टैंकर ड्राइवर की गफलत, लापरवाही और ज़िला इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी के बाइस पेश आया। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। क्वार्टर्स बगाली पाड़ा के करीब 10 साला फरहान साइकिल चलाते चलाते दुनिया से ही चला गया। नाबालिग फरहान मदरसा पढ़ता था, जुम्मे को कब्रिस्तान जाता और दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। वो साइकिल चला रहा था, वहाँ पर लग गया, बोल रहा है चलने की जगह नहीं है वहाँ पे। वो अचानक हादसा हो गया। ये मेरा भाई को सुबह फजर के वक्त बच्चों ने बुला के ले गया नमाज पढ़ने के लिए। भाई को बाहर जैसे गया, फिर वो आया नहीं, पता नहीं, फिर हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर में ना कोई हिफाजती इकदाम थे, ना ट्रैकर और कैमरा। ड्राइवर किसी सवाल का जवाब ना दे सका। वहाँ पे रास्ता में जैसे जाके मैंने गाड़ी स्लो करी, ठीक है, स्लो करके इतने में साइकिल वाला बच्चा आके खड़ा हो गया थैले के साथ, और मैं खाली साइड पे जैसे सिलो गाड़ी के नीचे आके कभी कोई मरा आज तक? गाड़ी लोड थी। शहर कायद में एक मरतबा फिर बढ़ते हादसात के बायस शहरियों में तशवीश पाई जाती है। रवां साल सिर्फ वाटर टैंकर की टक्कर से 58, जबकि मजमूई तौर पर हैवी गाड़ियों के नीचे आकर 250 शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिसके बाद हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की गैर संजीदगी सवालिया निशान बन चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। कराची में मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम SHO कायदाबाद समेत 3 अहलकार मुअत्तल। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। SSP मलीर ने बताया कि शाह लतीफ़ के इलाके में कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोशों को मनशियात समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने पुलिस के सामने इंकशाफ किया कि वो कायदाबाद पुलिस के अफसरान को रिश्वत देते थे। SSP मलीर के मुताबिक मुअत्तल अहलकारों के खिलाफ SP मलीर तहकीकात करेंगे। गिरफ्तार मनशियात फरोशों से पुलिस हुकाम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी की असर नौ तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सियासी कमेटी में 23 अहम रहनुमाओं को शामिल किया गया।
علی امین گنڈاپور، مراد سعید، شہباز گل، علی محمد خان کمیٹی سے آؤٹ، چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان سیکرٹری جنرل سلمان اکرم کمیٹی میں شامل، فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم بھی پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی میں شامل ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، شبلی فراز، معین قریشی، ملک احمد خان بھچر پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا حصہ ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس بھی کمیٹی میں شامل ہیں، سجاد برکی، عالیہ حمزہ، جنید اکبر، حلیم عادل شیخ اور داؤد کاکڑ کمیٹی کا حصہ ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے خالد خورشید اور سردار قیوم نیازی بھی شامل، اسد قیصر، عامر ڈوگر، فوزیہ ارشد، کنول شوزب، لال چند ملہی بھی کمیٹی میں شامل۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا، نوٹیفیکیشن کے مطابق پارلیمانی پارٹیوں کے لیے فالو کی جانے والی پالیسیز بھی کمیٹی ہی مرتب کرے گی۔ پنجاب میں بلاول بھٹو کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، پنجاب آپ کا گھر ہے، ہمیشہ عزت و احترام ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر بلاول بھٹو کے لیے خیر مقدمی پیغام لکھا، بلاول بھٹو کے خوبصورت الفاظ پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پی پی چیئرمین نے گزشتہ روز کہا تھا خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑیں۔ بلاول بھٹو نے خوش آمدید کہنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، شکریہ محترمہ وزیر اعلیٰ، آپ کی جانب سے خوش آمدید اور مثبت رد عمل کے لیے۔ برسلز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی ہم منصب جنرل عبد الامیر المشرقی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ عراقی وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کے گروپس کو باقاعدہ منظم اور ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ محسن نقوی سے بیلجیم کے وزیر داخلہ برنارڈ کوئنٹن کی بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، خاص طور پر دہشت گردی اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون پر گفتگو۔ برنارڈ کوئنٹن نے انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستانی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیا، کہا پاکستان نے عالمی برادری کے لیے مثال قائم کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 16ویں بنی یاز فورم میں شرکت کے لیے ابو ظہبی پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یو اے ای رائل پروٹوکول کے نمائندے نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ پاکستان کے سفیر شفقات علی خان اور سینئر حکام نے نائب وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا۔ بنی یاز فورم 12 سے 14 دسمبر تک ہوگا۔ اسحاق ڈار کی شرکت پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ ہم اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ قومی علماء و مشائخ کانفرنس میں عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین۔ سربراہ جامعۃ الرشید مفتی عبد الرحیم نے کہا ملک حالت جنگ میں ہے اور اس وقت سیاسی و فوجی قیادت کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا پاکستان کے لیے پاک فوج کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پیر حسان حسیب الرحمان نے کہا پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو غزوہ ہند کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ شرف بخشا ہے، اس لیے ہمیں اپنی فوج کو بہت صورت میں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک جس جنگ سے گزر رہا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ۔ اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہم بیعت کرتے ہیں۔ یوم مرسوس ہماری عزت اور شرف کا باعث بنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ہم نے سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ سندھ کے تعلیمی بورڈ آئندہ سال 2 سے 3 پرچے ای مارکنگ کے تحت منعقد کریں گے۔ فیڈرل بورڈ نے محکمہ یونیورسٹی اینڈ بورڈ کو ای مارکنگ سافٹ ویئر فراہم کر دیا۔ کراچی سے انور خان کی رپورٹ۔
کہ تعلیم بورڈ کے تحت میٹرک اور انٹر کے امتحانات سال 2026 کے لیے سالانہ امتحانات کے پرچوں کا انعقاد ای مارکنگ کے تحت ہوگا۔ فیڈرل بورڈ اسلام آباد کی جانب سے سافٹ ویئر محکمہ یونیورسٹی اور بورڈ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک ڈیکیڈ کے بعد ہمارا بورڈ جو ہے فیڈرل بورڈ جو ہے وہ تقریباً تمام پروسیسز آئی ٹی بیسڈ ہیں، اور اب ایک ٹینجیبل آؤٹ کم آنے کے بعد اب باقی بورڈز جو ہیں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ بھر کے تعلیم بورڈ کے سربراہوں نے آئی بی سی سی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ اس طرح صوبہ سندھ میں 2026 کے میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات ہر بورڈ 2 سے 3 پرچے ای مارکنگ کے تحت منعقد کرے گا۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات سندھ کے لیے اس طرح سے ہے کہ آن لائن مارکنگ کے حوالے سے اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے وہ سافٹ ویئر جو ہے جو فیڈرل بورڈ کے پاس تھی وہ سب سے پہلے انہوں نے سندھ کو گفٹ کی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی ڈاکٹر غلام علی ملہ کے مطابق امتحانات کا طریقہ کار آئی ٹی اور پرچوں کی جانچ پڑتال ای مارکنگ کے تحت کر سکیں گے۔ امتحان جب کنڈکٹ کرتے ہیں وہ بھی آئی ٹی بیس ہوتا ہے، اور آخر میں جو اسسمنٹ کرتے ہیں وہ بھی ای مارکنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو تھینکس ٹو فیڈرل بورڈ کہ انہوں نے پھر یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی فری آف کاسٹ پورے تمام صوبوں کو دے رہے ہیں۔ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کے 183ویں اجلاس میں صوبائی وزیر یونیورسٹی اینڈ بورڈ کی موجودگی میں ملک بھر کے تمام تعلیم بورڈ کے سربراہوں نے فیڈرل بورڈ کی جانب سے ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کی فراہمی کو شفافیت کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ کیمرمین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ شہداد کوٹ سے خوزدار ایم8 قبو سعید خان کے مقام پر کئی کلومیٹر تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تعمیراتی کام 3 سال بعد بھی مکمل نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ یوسف کمبو کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع کمبر شہداد کوٹ کو بلوچستان کے شہر خوزدار سے ملانے والی قومی شاہراہ موٹر وے M8 قبو سعید خان کے مقام پر کئی کلومیٹر تک انتہائی خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل اور حادثات معمول بن چکے ہیں۔ یہ ایک تو گاڑی کو تباہ کرتا ہے، دوسرا ڈرائیور کو بھی بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ پورا مین روڈ چل رہا ہے، خوزدار کے لیے سب سے بڑا روڈ ہے، لیکن اس کا حالات دیکھو۔ 2022 کے سیلاب کے دوران سیلابی پانی کی وجہ سے قومی شاہراہ کو شدید نقصان پہنچا تھا، تاہم 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود مرمت کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے شہداد کوٹ سے قبو سعید خان کا 20 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں، جبکہ خوزدار کا 4 گھنٹے کا سفر 8 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ 10 کلومیٹر ہے، اس میں 2 گھنٹے لگتا ہے ہمارے کو۔ خراب نہیں ہو تو 20 منٹ، آدھا گھنٹے اس میں سفر کرتا ہے۔ اس میں بہت خطرہ ہے ہمارا گاڑیوں کا، ٹائروں کا، اور اس کا فریم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ گھنٹہ لگ جاتا ہے، 15 منٹ کا سفر ہے۔ ایکسیڈنٹ روزانہ ہوتا ہے۔ حکومت کو اپیل کرتے ہیں تو اس روڈ کو بنایا۔ شہداد کوٹ تک قبو سعید خان قومی شاہراہ کئی کلومیٹر تک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وے کا کام فوری طور پر مکمل کرایا جائے تاکہ شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کی مشکلات حل ہو سکیں۔ کیمرہ مین محمد ریان کے ساتھ یوسف کمبو، ARY نیوز، شہداد کوٹ۔ نینالا خرد کے گاؤں کی باہمت خاتون نے غربت کو ہمت اور محنت سے شکست دے کر مثال قائم کر دی۔ BISP کی رقم سے پرچون کی دکان کھول لی، بیمار شوہر کا علاج اور بچوں کی تعلیم بھی دلوا رہی ہیں۔ اسماعیل بھٹی کی رپورٹ۔ ساجدہ وزیر کو جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم ملی تو اس نے اسی تھوڑی سی رقم سے چھوٹی سی پرچون کی دکان شروع کی۔ میرا میاں ہارٹ پیشنٹ ہے، کاروبار نہیں سی کر سکتے۔ میں اپنا کاروبار شروع کیتا، بے نظیر انکم سپورٹ دے میں پیسے مل رہے سی، میں تھوڑا تھوڑا سامان لیا کے شروع کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے برکت پائی۔ ماشاءاللہ ہن میرے بچے بھی سکول جا رہے ہیں، میں خود بھی ماشاءاللہ کاروبار سارا سنبھال رہی ہوں۔ ساجدہ وزیر کا شوہر دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور اس کی مہنگی ادویات اور علاج بھی اپنی کمائی سے کروا رہی ہے۔ میری دوائیاں بہت مہنگیاں نے تے میری بیوی جڑی ہے دکان چلا کے انہاں وچوں دوائیاں بھی لے کے آ رہی ہے تے بچیاں نو اچھی تعلیم بھی دوا رہی ہے۔ ساجدہ وزیر روزانہ بائک پر شہر جا کر دکان کا سامان خود لاتی ہے، ایک حوصلے کے ساتھ جو بہت کم خواتین میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس محنت کے دم پر وہ نہ صرف گھر کا خرچہ چلا رہی ہے بلکہ اپنے 4 بچوں کو تعلیم بھی دلوا رہی ہے۔ ساجدہ وزیر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ غربت کوئی کمزوری نہیں، اگر ارادے مضبوط ہوں تو غربت کامیابی کی سیڑھی ہے۔ کیمرہ مین کاشف کے ساتھ محمد اسماعیل بٹی، ARY نیوز، رینالہ خرد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔